السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ہم نے ناظرین یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم نے ٹھیک نہیں ہونا، ہم نے باز نہیں آنا۔ ابھی یہ سیالکوٹ کا واقعہ جس میں سری لنکن کو ہم نے توہین کے مذہب کے الزام پہ، جھوٹے الزام پہ ہم نے اس کو مار دیا، اور ابھی یہ واقعہ تلنگا میں پیش آیا ہے۔ یہ تلنگا جو ہے یہ خانیوال کا ایک قصبہ ہے، تلمبا وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک شخص کو اسی طرح سے ہجوم نے مل کے ڈنڈے لاٹھیوں سوٹیوں سے مار کے مار دیا۔ بوڑھا آدمی ہے یار، الزام اس پہ کہ اس نے قرآن پاک کے اوراق کی بے حرمتی کی ہے۔ سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تک گناہ کو خود نہ دیکھو ہوتے ہوئے تب تک تم اس پہ کوئی فیصلہ نہ کرو۔ کیا ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس شخص سے اس طرح بے حرمتی کی؟ اور اگر کی بھی ہے تو کیا یہ طریقہ ہے؟ یہ ہو کیا گیا ہے؟ ہماری قوم کی اکثریت جاہل ہے۔ آپ یقین کیجئے اتنی جاہل ہے، میرا پالا پڑتا رہتا ہے ان سے۔ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، جاہل، بیوقوف، جذباتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی رسول پاک کے کہنے پر نہیں چلیں گے۔ ان کی زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ گزارے، لیکن کوئی اگر بات کر دے تو کسی کی جان لے لیں گے، اور جو کہ آقا کی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے۔ یہ قاضی کا کام ہے یار، قاضی پہ چھوڑو۔ تم کون ہوتے ہو؟ تم کم گناہ کرتے ہو؟ اگر یوں لوگ تم پہ حدیں لگانے لگ جائیں پھر تو تمہارا بھی قتل واجب ہو جائے۔ میں آپ کو تفصیلات بتا دیتا ہوں اس پورے واقعے کی، اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ ہوتا یہ جناب کہ اس شخص کو اینٹیں پتھر مار کے قتل کیا جاتا ہے، پورا گاؤں اس میں شریک ہوتا ہے، اور اب وزیر اعظم صاحب نے اس کا نوٹس لے لیا۔ ایکسپریس ٹریبیون یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اس خبر کا نوٹس لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ مجھے رپورٹ دی جائے۔ اچھا، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے، وہ ٹویٹ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ٹویٹ کیا کیا انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں کسی فرد یا گروہ کی جانب سے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش قطعاً گوارا نہیں کی جائے گی، چنانچہ موب لنچنگ یا جسے کہہ لیں کہ امبوہی تشدد کو نہایت سختی سے کچلیں گے۔ میں نے آئی جی پنجاب سے میاں چنو واقعے کے ذمہ داروں اور فرائض کی انجام دہی میں ناکام رہنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ اگر آپ ویڈیوز دیکھیں، میں کوشش کروں گا ویڈیوز کو اپنے انسٹاگرام پہ لگا دوں، میرے انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس میں نظر آ رہا ہے کہ اس شخص کو ہجوم مسجد میں لے کے جا رہا ہے، مسجد سے باہر لے کر آ رہا ہے، اور پولیس کھڑی ہوئی ہے وہاں پہ۔ پولیس کھڑی تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے، پولیس کچھ اور نہیں کر رہی ہے، صرف کھڑی ہے وہاں پہ۔ اب وزیر اعظم صاحب نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ میں یہ بھی دیکھوں گا کہ فرائض کی انجام دہی میں کس نے غفلت برتی ہے، اس کو بھی اتنی سزا دی جائے گی، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب ہوتا یہ ہے، مجھے اب اگلی بات جس پہ مجھے پشیمانی بھی ہوتی ہے، میں نے ڈیل کر کے دیکھا لوگوں کو، یقین کیجئے ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں اپنی جہلیت پہ فخر کیا جاتا ہے، جہلیت پہ فخر کیا جا رہا تھا۔ کس بات کا؟ جی میں کسی سے کوئی بات کہوں نا جناب کہ فلاں چیز یوں کرتے ہیں، اور جی میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں جی، آپ بتائیں جی کیسے کرنا ہے۔ وہ اتنی رونت سے بات کر رہا ہوگا اگلا بندہ، میرا پالا پڑتا رہتا ہے، یہ آرگینک میجک آئل کے سلسلے میں پڑتا رہتا ہے، کسی شخص سے کہ جی فلاں چیز اس طرح نہیں اس طرح ہے، اور جی ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ بتائیں یہ کیسے ہوگا۔ وہ اس چیز پہ فخر کر رہا ہے۔ فٹے منہ بھائی تمہارا، تم پڑھے لکھے نہیں ہو، شرم کرو، اس عمر میں پڑھ لو۔ اچھا، بچپن میں ماں باپ نے نہیں پڑھایا، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ پڑھائی صرف بچپن میں ہونی ہے، بعد میں نہیں ہونی ہے؟ تم بعد میں نہیں پڑھ سکتے ہو جب تم بااختیار ہو گئے ہو، تمہارے پاس وسائل بھی آ گئے ہیں، کیا تم تب تعلیم حاصل نہیں کر سکتے؟ ہم وہ واحد قوم ہیں جو اپنے جاہل ہونے پہ فخر کرتے ہیں۔ یہ بات آپ لوگوں نے بھی نوٹ کی ہوگی۔ اور بھجن ہمیں اتنا نہیں پتا، اور یار ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ ٹون ہوگی ان کی، یہ لہجہ ہوگا ان کا، یہ فخر کرنے والی بات ہے، یہ ڈوب مرنے والی بات ہے، اور ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں اس بات پہ۔ پھر دین کے حوالے سے، اور جی ہمیں نہیں پتا، ابا مولوی صاحب نے کہہ دیا جی ہمیں نہیں پتا، اور تینوں پتا نہیں تو دنیا چ عمل آنا ہے، تینوں کچھ نہیں پتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، آپ کو پتا کرنا ہے نا کہ ہم کتنے جاہل ہیں۔ آپ گاڑی لے کر سڑک پہ چلے جائیں، ٹریفک آپ کو بتا دے گی، پاکستان کا کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پہ مہذب ٹریفک والے ہوں۔ اسلام آباد ہوا کرتا تھا، وہ بھی نہیں ہے، وہ ہم لاہوریوں نے خراب کر دیا وہاں پہ جا کے، پنڈی والوں نے، لاہور والوں نے۔
آپ کوئی ایک علاقہ بتا دیں کہ آپ گاڑی لے کے نکلیں اور بغیر آپ کا بی پی ہائی شوٹ ہوئے آپ واپس گھر آ جائیں، نہیں ہوتا ایسا. ایسا جاہل ملے گا آپ کو. ٹریفک بتاتی ہے کسی بھی علاقے کی کہ وہاں پہ کتنے مہذب لوگ ہیں. آپ اب نکلے وہاں پہ، ہر بدماشی کر رہے ہوں گے، روڈ کو اپنے باپ کا مال سمجھ رہے ہوں گے، آپ کو رستہ نہیں دے رہے ہوں گے، آپ گزرنا چاہیں گے. آپ اگر مڑنا چاہیں گے نا گاڑی تیز کر لیں گے اپنی. ارے بھائی اس کی بھی تو روڈ ہے نا، اس نے بھی تو کہیں جانا ہی ہے. آپ کو اگر گاڑی کی لائن لگی ہوگی، آپ مڑنا چاہ رہے ہیں، وہ گاڑیوں کو بمپر سے بمپر ملا لیں گے تاکہ آپ نکل نہ سکو. یہ کیا ہے؟ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ ماشاءاللہ آپ کو یہاں اس قوم میں دیکھنے کو ملے گا. اچھائیاں ہیں ہماری، لیکن ہم دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ آپ کو اس قوم میں ملے گا، اس قوم میں ملے گا. بچوں کے ساتھ آپ کو اس قوم میں ملے گا. لوٹ مار دھوکہ دہی اس قوم میں ملے گا. آپ ہر گندا کام آپ کو اس قوم کے اندر ملے گا. ہر چیز آپ کو اس قوم میں ملے گی. کیوں؟ ہم نبی کی قوم ہے یار. قائد اعظم ہمیں وہاں سے لے کر آئے تھے یہ سوچ کے کہ ہم یہ حرکتیں کریں گے. اب اس بوڑھے شخص کو مار دیا پکڑ کے ہم نے. کیوں جی؟ یہ اس نے بے حرمتی کی ہے. کس نے دیکھا؟ کسی ایک نے الزام لگایا، باقی سب مل کے انہوں نے مار دیا. تو بھائی جس سیاستدان پہ الزام لگتا ہے اس نے چوری کی، اسے مل کے کیوں نہیں مارتے ہو؟ اور بھی تو الزام لگتے ہیں نا کہ اس نے قتل کیا، اس نے چوری کی، اس نے زنا کی، اس نے زیادتی کی، اس نے ریپ کیا، اس نے کیا، ٹھگی کی. اس تک کیوں نہیں پہنچ جاتے ہو مل کے؟ کیوں؟ پتہ ہے زندگی گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہے. مولوی نے کہہ دیا یہ کرو گے تو جنت مل جائے گی. مولوی نے دھوکہ کیا آپ کے ساتھ. مولوی، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں اس نیم حکیم کی بات کر رہا ہوں. یہ غلط مت لے لینا کہ میں مولویوں کے خلاف ہے. نہیں، ہمارے ملک میں جید علماء ہیں، ان کی ہم سنتے ہیں کہاں ہیں. میں بات کر رہا ہوں یہ جو نیم حکیم خطرہ جان، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. میں نیم ملا کی بات کر رہا ہوں. نیم ملا کہتا ہے جناب کہ بس تم یہ کر دو، آقا کے نام پہ کسی کی جان لے لو، جنت مل جائے گی. کیوں ہوتا یہ ہے؟ ساری عمر گناہ کیے ہوتے ہیں، صبح بھی گناہ کر کے آئے ہوتے ہیں. زنا، چوری، چکاری، ٹھگی، ناپ تول میں کمی، یہ سب ہم کرتے رہتے ہیں. ملاوٹ کرتے ہیں ہم لوگ. پھر جب ایسا موقع کوئی ملتا ہے ہمیں، اچھا اوے گستاخ مل گیا، مار دو اس کو پکڑ کے، ایک اینٹ تم بھی مار لو، جنتیوں میں نام لکھا جائے گا. یہ ہمیں تسلی مل جاتی ہے. اچھا چلو ہم نے ایک گستاخ کو جہنم حاصل کیا تھا، یہ گناہ ہمارے رد ہو جائیں گے سارے اللہ کی بارگاہ میں، ہمیں اس کے بدلے جنت مل جائے گی. نہیں ہوگا ایسا. غلط بتا رہا تمہیں نیم ملا. علماء حق کی بات سنو. پاکستان میں آج بھی علماء حق موجود ہیں، ان کی بات سنو. وہ کہتے ہیں نہیں، اپنی زندگی کو آقا کے اسوا پہ چلاؤ. وہ رستہ جو اہل بیت کا رستہ ہے، وہ رستہ جو اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا رستہ ہے، ان پہ چلاؤ. کیا وہ مجھے بتائیں، یہ اصحابہ کرام جو ہمارے تھے، وہ انہوں نے بھی تو جنگیں کی نا، کفار کو جہنم حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ اس کے بعد کیا چپ کر کے بیٹھ گئے کہ اب ہم نے کوئی نیک کام نہیں کرنا، ہم نے ایک جنگ لڑ لی، ہم نے کفار کو جہنم حاصل کر دیا، بدر کے بعد اب ہم خاموش ہو جائیں گے، اب ہم اسوا پہ نہیں چلیں گے؟ ہم نے جہنم میں جب حاصل کر دیا کفار کو، اب بدر ہو گئی، اب ہم اپنے طریقے پہ چلیں گے، اب گناہ کریں گے، ہم جنت تو ہمیں مل ہی گئی. نہیں، وہ آخری دم تک آقا کے اسوا پر چلے، آقا کے کہنے پر چلے، کیونکہ ایک لمحے کی لگزرش نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہے کہ تم صبح گناہ کرو، رات کو گستاخ کو پتھر مارو اور کہو کہ مجھے جنت مل جائے گی. جھوٹ بول رہا ہے نیم ملا تم سے، گمراہ کر رہا ہے تمہیں. وہ مت کرو ایسا اپنے ساتھ. اس پیغام کو اگر آپ چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ پلیز ہم تھوڑا سیکھیں، برداشت پیدا کریں یار اپنے اندر، اور تحقیق کریں. یہ تو الزام تھا اس شخص پہ کہ آپ نے تحقیق کی اس پر پتھر پھینکنے سے پہلے. نہیں کی. قاتلوں میں شمار ہوگا آپ کا، عاشقوں میں نہیں ہوگا، قاتلوں میں ہوگا.